السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں، فون پر ایک صاحب نے معلوم کرا تھا کہ قبر کے اندر جب انسان دفن کیا جاتا ہے تو اصل حساب و کتاب قبر میں ہی ہوتے ہیں یا کچھ باقی رہ جاتے ہیں۔ تو اس بات کا جواب یہ ہے، اس بات پر ذرا غور فرمائیں کہ قبر جو ہے ایک خواب کی طرح ہے، یعنی کوئی انسان اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اچھا خواب آتا ہے، اور برا کام کرتا ہے، گناہ وغیرہ کرتا ہے تو اس کے برے طریقے کا خواب آتا ہے۔ اسی طریقے سے قبر کا معاملہ ہے کہ کوئی انسان اچھا کام کرتا ہے، شریعت پر عمل کرتا ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے، تو قبر کے اندر جو برزخ کے اندر کی کیفیت ہوتی ہے وہ اچھی کیفیت ہوتی ہے۔ اور جب انسان برے کام کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے خلاف کام کرتا ہے، تو قبر کی کیفیت عجیب و غریب ہوتی ہے، بری کیفیت ہوتی ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کچھ ان کے برے اعمال ہوتے ہیں، زیادہ برے نہیں ہوتے بلکہ کچھ برے ہوتے ہیں، تو ان کچھ برے اعمال کی وجہ سے جو قبر میں عذاب ہوتا ہے، تو اس قبر میں عذاب ہونے کی وجہ سے آخرت کا عذاب اللہ ختم کر دیتے ہیں۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، جب آخرت میں اعمال نامے تولے جائیں گے، ترازو پہ سب چیزیں ہوں گی، تو قبر کا عذاب بھی ترازو میں ہوگا، تو اس قبر کے عذاب سے آخرت کے عذاب کو مائنس کر کے آخرت کا عذاب ختم کر دیا جائے گا۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اس بندے کے اعمال جو تھے وہ زیادہ برے نہیں تھے، کچھ برے تھے، تو اس کی وجہ سے اس کی جو سزا تھی وہ قبر میں مل گئی، اب آخرت کا عذاب اس کے لیے کم ہو جائے گا۔ جیسے حدیث میں آیا ہے کہ جب انسان نیک کام کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، تو جب قبر میں اس کو دفنا دیا جاتا ہے تو جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے عیش و آرام میں سے کچھ حصہ قبر میں آ جاتا ہے اور قبر میں اس کو سہولت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام چیزیں سوال و جواب قبر میں ہی ہو جائیں، بلکہ کچھ حصہ آتا ہے اور کچھ ثواب اور کچھ عیش و آرام قبر کے اندر اس کو مل جاتا ہے جنت کی طرف سے۔ اگر کوئی برا ہوتا ہے تو اس کو جہنم کی طرف سے عذاب وغیرہ ملتا ہے، لیکن اصل جو حساب ہوگا، اصل جو زندگی ہوگی وہ آخرت کی زندگی ہے، اور پروپر روح جو اللہ تعالیٰ جسم میں ڈالیں گے وہ آخرت میں ڈالیں گے، اور ہمارے جسم کے ذرات کو اکٹھا کیا جائے گا، ان کو جسم بنایا جائے گا، وہ بھی آخرت میں ہوگا، اور جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی آخرت میں ہی ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔